رات 3 بجے تک مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور میں بے بس ہو کر اپنی بہن کے کمرے میں چلا گیا تاکہ آہستہ سے بڑی بہن کو اٹھا کر بات کر سکوں۔ میں اس کے کمرے میں آیا تو ہلکی روشنی جل رہی تھی۔ میری سب بہنیں سو رہی تھی اور میں نے دیکھا تو بڑی بہن کمرے میں اپنے بستر پر سو نہیں رہی تھی۔ میں بہت حیران ہوا کہ وہ اس وقت کہاں جا سکتی ہے۔ میں باہر صحن میں آیا، ہمارا باتھ روم صحن میں تھا۔ میں باتھ روم کے قریب آیا تو ہلکی سرگوشی کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر جو سنا تو وہ بہن کی آواز تھی جو کسی سے کہہ رہی تھی جلدی کرو ورنہ کوئی آ نہ جائے، اور ایک لڑکا بول رہا تھا رات کے 3 بج رہے ہیں، اب اس وقت کون آئے گا؟ تم پریشان نہ ہو، مجھے سکون سے کرنے دو ابھی۔ پھر میں باتھ روم کا کوئی سوراخ ڈھونڈنے لگا تاکہ میں اندر ان دونوں کو دیکھ سکوں کیا ہو رہا ہے۔ پھر باتھ روم کے روشن دان سے جب میں نے دیکھا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو سکون دے رہے تھے۔ وہ لڑکا ہمارے محلے کا ہی تھا جو میری بہن کو سکون دے رہا تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا، میں بہت پریشان ہوا، کیا کروں؟ پھر میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ میں واپس باتھ روم کے مین دروازے پر آیا اور میں نے ہلکے سے کہا کنزا، مجھے پتا ہے تم اندر ہو اور تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے تم کیا کر رہے ہو۔ تم دونوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ آہستہ سے دروازہ کھولو، گھر میں کوئی شور سن کر جاگ نہ جائے، اور شور مت کرنا۔ میری بڑی بہن کی اندر سے آواز آئی، بھائی آپ غلط فہمی میں ہیں، میں واش روم میں ہوں، آپ کیوں آئے ہیں؟ جائیں یہاں سے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، میں نے دیکھ لیا ہے وہ لڑکا تیمور تمہارے ساتھ تھا، تم اس کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی تھی۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ دروازہ کھول دو ورنہ میں امی اور ابو کو اٹھا لے آؤں گا ابھی فوراً۔ پھر کنزا نے کہا اچھا بھائی کسی کو نہ اٹھائے، میں دروازہ کھول رہی ہوں، اور پھر آہستہ کنزا نے دروازہ کھول دیا۔ وہ لڑکا تیمور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے کہا خبردار تیمور، جو تم یہاں سے ہلو گے بھی نہیں وہیں رکو، اور بہن بھی۔ پھر میں نے بہن پر جھوٹ موٹ کا غصہ کیا۔ مجھے پہلے سے شک تھا اپنی بہن پر کہ شاید وہ ایسے کام میں ملوث ہے، لیکن آج میں نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا، اس کے پاس بچنے کا کوئی چارہ نہیں تھا۔ پھر میں نے کہا یہ کب سے چل رہا تھا تم دونوں کے درمیان؟ اور پھر میں نے اپنی بہن سے کہا کہ تم تو بڑی کہتی تھی کہ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں، اس لیے میں دوسری شادی نہیں کر سکتی، یہ کام تو تم بڑے شوق سے کر رہی ہو۔ پھر میری بہن مجھ سے بولی یوسف جو کچھ بھی ہوا انجانے میں ہوا، میری اس میں کوئی غلطی نہیں، مجھے معاف کر دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، آج تم ہاتھ آئی ہو، میں آسانی سے تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اس نے کہا یوسف تم کیا چاہتے ہو؟ خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دو، اور امی ابو کو پتہ چل گیا کہ میں تیمور کے ساتھ تھی تو وہ تو مجھے جان سے ہی مار ڈالیں گے، پلیز میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کرو، میرا پردہ رکھ لو۔ پھر میں نے کہا اچھا تم اس تیمور کو بھگاؤ، میں تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ شاید تیمور پہلے سے ہی بہت ڈرا ہوا تھا، وہ سننے ہی باہر چلا گیا، اس نے میری بات بھی نہیں سنی، اور پھر میں نے اپنی بہن کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا جو تم یہ کام اس کے ساتھ کر رہی تھی چلو باتھ روم کے اندر میرے ساتھ بھی کرو۔ وہ کہنے لگی نہیں بھائی میں آپ کے ساتھ نہیں کروں گی۔ میں نے کہا تمہیں کرنا پڑے گا ورنہ میں امی اور ابو کو اٹھا لے آؤں گا۔ پھر میری بڑی بہن مجھ سے کہنے لگی یوسف شرم کرو، میں تمہاری بڑی بہن ہوں، تم مجھ سے چھوٹے ہو۔ میں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، اس وقت میرا دماغ بہت خراب ہے، ویسے بھی مجھے تمہاری ضرورت تھی، میں تمہیں اٹھانے آیا تھا، یہ تو اچھا ہوا مجھے تم اس حالت میں مل گئی ہو، اب میں نہیں جاؤں گا خود کو بغیر سکون دلائے۔ پھر میں نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور باتھ روم میں لے آیا۔ اس نے کہا اچھا رکو میری بات سنو پہلے۔ میں نے کہا ایک ہاتھ پکڑ لو پھر میں بات بتاتی رہوں گی۔ اس نے کہا نہیں، پہلے میری ایک شرط ہے، میں بعد میں تمہیں پورا سکون دوں گی۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ جلدی سے۔ اس نے کہا ابھی نہیں، وہ میں آپ کو کل بتاؤں گی۔ میں نے کہا نہیں کنزا ایسا ظلم مت کرو، رات نہیں گزرے گی۔ اس نے کہا پکا وعدہ ہے، کل تمہیں ضرور سکون پہنچا دوں گی، لیکن پہلے میری شرط سن لو۔ میں نے بہت اصرار کیا، میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، لیکن وہ نہ مانی، اور پھر میں واپس آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ اب مجھے کافی دیر تک نیند نہ آئی، میں ایسے ہی جاگتا رہا اور اپنی بڑی بہن کے بارے میں سوچتا رہا کہ وہ کب تیمور کے ساتھ لگی ہوئی تھی، پتہ نہیں اور کس کے ساتھ وہ لگی ہے۔ جس چیز سے میں ڈر رہا تھا وہی کام میرے گھر میں ہو رہا تھا۔ میں ایسی چیز سے ڈرتا تھا کہ میری بہنیں یا امی باہر کسی کے کہنے میں نہ آ جائیں اور یہ کام نہ کر لیں۔ آخر وہی ہوا، خیر میری آنکھ لگ گئی۔ آج میری آنکھ صبح 8 بجے کھلی تھی۔ میں باہر آیا تو امی ناشتہ بنا چکی تھی۔ مجھے کہا یوسف آج اٹھنے میں تم نے بہت دیر کر دی۔ میں نے کہا ہاں امی بس آنکھ لگ گئی تھی۔ میں نے کہا اچھا جلدی سے ناشتہ کر لوں اور پھر دکان پر جاؤں۔ میری امی بھی مجھے بہت خوبصورت اور حسین لگتی تھی، لیکن میں یہی سوچتا تھا کہ ان سے بات کیسے کروں۔
اور پھر اسی موقع کی تلاش میں تھا کہ وہ کب دن آئے گا کہ میں امی کے ساتھ خیر میں نے ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اپنی بہنوں کے کمرے میں گیا۔ میں جب گیا تو میری بڑی بہن اپنے چھوٹے بیٹے کو ناشتہ کروا رہی تھی اور مجھے دیکھ کر مسکرا بھی رہی تھی۔ پھر میں نے اپنی بہن سے کہا کہ بتاؤ تمہاری کیا شرط ہے؟ اس نے کہا بھائی آج دوپہر جب آپ کھانا کھانے آئیں گے تب میں آپ کو بتاؤں گی کہ میری شرط کیا ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ پھر میں واپس اپنی دکان پر آیا۔ دکان پر آیا تو چھوٹے نے دکان کھول کر صفائی ستھرا کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ دکان پر بیٹھے ہوئے ابھی مجھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی۔ میں نے جس کا ذکر کیا تھا کہ ہمارے گاؤں میں ایک لڑکی ہے جس میں میں محبت کرتا ہوں، اس کا نام عالیہ ہے، وہ اس محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ وہ سودا لینے کے بہانے میری دکان پر آئی۔ مجھے کہا یوسف میں نے تم سے ضروری بات کرنی ہے، تمہارے پاس کوئی فون ہے؟ مجھے دو تاکہ میں تسلی سے تم سے بات کر سکوں، اور پھر دکان پر میں بات نہیں کر سکتی۔ میرے پاس ایک بٹن والا موبائل تھا، میں نے اسے وہ موبائل دے دیا۔ میں نے کہا جاؤ گھر جاؤ، اور پھر گھر جا کر اس نے مجھے فون کیا۔ مجھے کہا یوسف مجھے تمہاری بڑی یاد آتی ہے، مجھے تم سے ملنے کی کوشش کروا رات بھر تمہیں میں یاد کرتی رہتی ہوں۔ میں نے کہا مجھے تمہاری بھی بڑی یاد آتی ہے، لیکن یہ گاؤں ہے، یہاں کوئی ہوٹل وغیرہ تو ملنے تے ہی نہیں کہ ہم وہاں جا کر مل لیں۔ پھر عالیہ نے کہا میرے پاس ایک ترکیب ہے اگر تمہیں اچھی لگے تو۔ میں نے کہا کیا بتاؤ؟ اس نے کہا میرے گھر کے پیچھے کپاس کی فصل لگی ہوئی ہے، اگر اس کپاس کی فصل میں کوئی بیٹھ جائے تو کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا۔ اگر تم کہو تو میں رات کو وہاں آؤں گی، تم بھی وہاں آ جانا، وہاں ہم ایک دوسرے سے سکون سے مل لیں گے۔ میرا دل تو بڑا کیا کہ عالیہ کے ساتھ مل لوں، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی، گاؤں میں اتنی خوبصورت تھی کہ سارے لڑکے اس کے پیچھے ہوتے تھے۔ لیکن میں ڈر رہا تھا کہ اگر میں عالیہ کے ساتھ رنگ کے ہاتھوں پکڑا گیا تو یہ گاؤں والے مجھے چھوڑیں گے نہیں، اور میرا دوسرا بھی ہو گیا تھا بہن کی صورت۔ پھر میں نے عالیہ کو کہا عالیہ وہ جگہ ٹھیک نہیں، ہم وہاں نہیں مل سکتے، کوئی اور جگہ سوچو۔ اس نے کہا پلیز یوسف آ جاؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، اور ہاں گھر والے میرا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری شادی کر دے، تم اپنی امی ابو سے بات کرو، میرے گھر رشتہ بھجوا دو۔ میں بے شک عالیہ سے محبت تو کرتا تھا، لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں زندگی میں ابھی بہت کچھ کرنا چاہتا تھا، اس لیے شادی کر کے اپنے پاؤں میں بیڑیاں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ پھر میں نے عالیہ ابھی اتنا اچھا کماتا نہیں ہوں، تمہارے سامنے ہے، میری چھوٹی سی دکان ہے، اس سے مشکل سے گھر کا خرچہ چلتا ہے، میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاؤں اور پھر تمہارے گھر میں رشتہ ضرور بھیجوں گا۔ پھر عالیہ کہنے لگی تب بھی جو کہ جب میں کسی اور کے گھر چلی جاؤں گی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی دولت کی، جس حال میں بھی مجھے تم رکھو گے میں اس حال میں تمہارے ساتھ راضی رہوں گی۔ یوسف خدا کے لیے تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، حالت کچھ میری بھی ایسی تھی عالیہ سے، شاید میں سچی محبت کرتا تھا، دل تو میرا بھی چاہتا تھا کہ میں بھی شادی کر لوں، لیکن میں نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ جو جلد بازی میں شادی کر لیتے ہیں وہ پھر کمانے کے لیے ان کو باہر جانا پڑتا ہے، ان کی عورتیں یہاں کے لیے کسی اور کے ساتھ، اس لیے میں نے سوچا کہ میں تب تک شادی نہیں کروں گا، اگر کروں گا تو میں اپنی بیوی کو ساری زندگی ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رکھوں گا، یہ میں نے سوچا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے عالیہ کو میں نے سمجھایا، میں نے کہا ابھی کچھ صبر کرو، میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاؤں، میں تم سے ضرور شادی کروں گا۔ اور عالیہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، تم رات کو اس فصل میں آنا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ میں نے کہا آج تو نہیں، ہاں میں تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ اس نے کہا اچھا یوسف تمہارے پاس کوئی چھوٹی سی تصویر ہوگی؟ میں اسے ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گی، مجھے جب بھی تمہاری یاد آیا کرے گی میں اسے دیکھ لیا کروں گی۔ اصل میں جو گاؤں کی محبت ہوتی ہے وہ ہوتی اتنی شدید ہے، گاؤں کی لڑکی جب بھی ایک بار کسی سے محبت کرتی ہے تو وہ پھر سچے دل سے کرتی ہے، شاید عالیہ بھی مجھ سے سچے دل سے محبت کرتی تھی۔ میں نے کہا اچھا کل جاؤں گا، آج کسی بھی ٹائم یا سپورٹ سائز تصویر بناؤں گا اور میری دکان پر آ جانا، میں وہ تمہیں دے دوں گا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ موبائل لینے کے لیے اس چھوٹے کو بھیجو جو تم نے دکان پر رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے چھوٹے کو بھیجا، اصل میں وہ چھوٹا میرا کافی حد تک رازدار بھی تھا اور میری عادت سے خوب واقف تھا، کیونکہ جو بھی عورت میری دکان پر آتی تھی، میں اصل میں دل پھینک بندہ ہوں، حسن پرست بھی ہوں، اچھی چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے، خوبصورت چیزوں میں تعریف کرتا ہوں، شاید اسی لیے مجھے سب محلے والے ٹھرکی کہتے تھے۔ میں نے اس چھوٹے کو کہا کہ جاؤ اور وہ موبائل لے کر آؤ، وہ کیا موبائل لے کر آیا، کب دوپہر ہوئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے چھوٹے کو کہا آج تو میرے گھر کھانا لے کر مت جانا، میں خود ہی گھر کھا کر آؤں گا۔ اس نے کہا اچھا استاد جی، اب دوپہر کے 1 بج رہے تھے، میں نے کھانا کھانے کے بہانے اب گھر آیا تو امی نے بھی کھانا نہیں بنایا تھا، کہا یوسف تم نے کھانا لینے گھر آئے ہو، اس چھوٹے کو بھیج دیتے۔ میں نے کہا ہاں میں وہ چھوٹا سا ذرا کام میں مصروف تھا،
اس لیے میں خود آیا ہوں۔ اس نے کہا ابھی تو کھانا نہیں بنا۔ اچھا تم بیٹھ جاؤ۔ پھر میں اپنی بہن کے کمرے میں گیا۔ میری 2 چھوٹی بہنیں شاید کسی کے گھر گئی ہوئی تھی، وہ بھی نہیں تھی۔ میری بڑی بہن اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا ہاں کیا شرط ہے تمہاری، تم نے بتایا ہی نہیں۔ اس نے کہا بھائی میں ایک بندے کو پسند کرتی ہوں۔ میں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے کہ وہ تیمور۔ اس نے کہا نہیں تیمور کو نہیں، وہ کوئی اور ہے، ہمارے برا کا نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا کنزا تمہارا تیمور کے ساتھ یہ کام کیوں کر رہی تھی اگر اس کو پسند نہیں کرتی؟ اس نے کہا بھائی وہ تو میری ضرورت پوری کرتا ہے، میں اسے منع بھی نہیں کر پائی اس لیے۔ پھر میں نے کہا کنزا یہ غلط بات ہے، تم اگر اسے محبت نہیں کرتی تو اسے اپنے قریب کیوں آنے دیا؟ اس نے کہا چھوڑے بھائی میں اس بارے میں بعد میں بات کروں گی، میں تمہیں یہ بتا رہی تھی کہ میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے کہا تم مجھے کیوں بتا رہی ہو، تم یہ بات امی اور ابو کو بتاؤ۔ اس نے کہا امی یہ بات نہیں مانیں گی اس لیے میں تمہیں بتا رہی ہوں۔ میں نے کہا کون ہے وہ ہمارے گھر کے سامنے والا روڈ بن رہا تھا نا، اس میں ایک لیبر شاید مزدور تھے، ایک لڑکا اس میں پٹھان تھا جو دیکھنے میں سمارٹ اور خوبصورت سا تھا۔ میری بہن نے کہا اس پٹھان کو میں پسند کرتی ہوں، وہ بھی مجھے رات کو ملنے آتا ہے، پچھلی رات بھی وہ آیا تھا۔ میں حیران ہوا کہ میرے گھر میں یہ کیا چل رہا تھا۔ میں نے کہا اچھا۔ پھر اس نے کہا میں اسے شادی کرنا چاہتی ہوں لیکن وہ لڑکا وزیرستان کا ہے، تو میرے اماں اور ابا تم ماننے کے لیے شادی بالکل نہیں کریں گے، اس لیے تم امی اور ابو سے بات کرو، میری شادی اس پٹھان سے کر دو، مجھے وہ پٹھان بہت اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا کنزا خبردار، تم نے یہ سوچا بھی یہ کیسی بات کر رہی ہو، اب ہم کیا اپنی بہن پٹھانوں میں دے دیں گے؟ اس نے کہا بھائی آپ میرا یہ کام کر دیں، آپ یقین کریں جو میں آپ کو سکون دوں گی آپ وہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ جس انداز سے اس نے بولا تھا میں اس کو منع نہ کر پایا۔ میں نے کہا اچھا میں بات کرتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں بھائی پہلے بات کرو، بعد میں تمہارا کام کروں گی۔ میں نے کہا نہیں کنزا خدا کے واسطے یہ کام بہت مشکل ہے، اس پر ٹائم لگتا ہے، پلیز آج رات کو مجھے سکون دے دو۔ اس نے کہا نہیں بھائی آج رات کو میں اس پٹھان سے وعدہ کیا ہوا ہے، میں اس کو ملوں گی، اس کو میں سکون دوں گی، آج مشکل ہے۔ میں نے کہا کنزا کیا ہو گیا ہے تمہیں، یہ مجھ سے کیسی باتیں کر رہی ہو، میں تمہارا بڑا بھائی ہوں۔ اس نے کہا ہاں بھائی ہو اور اب میرے رازدار بھی بن گئے ہو، اس لیے تو میں بتا رہی ہوں۔ اور پھر میں نے کہا اچھا کنزا کوئی بات نہیں، آج اس کو منع کر دو، آج تم مجھے سکون دے دو، پہلے تھوڑا سا ایک حد تک لیکن آج لازمی دو، پھر میں کل تمہارے سامنے امی اور ابو سے بات کروں گا، لیکن طریقے سے، ہم ڈائریکٹ نہیں یہ بولیں گے کہ فلاں لڑکا ہے، میں امی ابو کو بتاؤں گا اور ان کو بولوں گا کہ آپ میری بڑی بہن کی شادی کر دیں، اور پھر میں کسی چالاکی طریقے سے چکر چلاؤں گا تاکہ تمہاری شادی اس پٹھان سے ہو جائے۔ میری بہن نے کہا ہاں یہ کام کر دو، پوری زندگی تمہیں سکون دیتی رہوں گی۔ میں نے کہا اچھا آج رات میرے کمرے میں نہ تمہارے ساتھ تو میری دوسری بہنیں بھی سو رہی ہوتی ہیں، عائشہ اور سلمہ، اس لیے میں تو یہاں نہیں آ سکتا، تم ہی آ جانا۔ اس نے کہا آج نہیں کل آؤں گی۔ میں نے کہا نہیں آج تم نے ہر حال میں آنا ہے ورنہ میں آج تم سے اس پٹھان سے ملنے نہیں دوں گا، ساری رات جاگتا رہوں گا۔ اس نے کہا اچھا رات کو 1 بجے تمہارے پاس آؤں گی، 15 سے 20 منٹ تمہارے ساتھ رہوں گی اور پھر وہ پٹھان آ جائے گا اور پھر میں اس سے تھوڑی دیر باتھ روم میں ملوں گی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اور پھر امی بھی کھانا بنانے کے لیے کمرے میں آئی۔ دوستو اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی قسط آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔